بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو راہ خدا میں شہادت کی خبر دی تھی۔ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس حسرت کا اظہار کیا تھا اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہادت کی نعمت سے محروم رہا ہوں اور میں اس محرومی پر غمگین ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا علی، شہادت تمہارے عقب میں ہے۔ جنگ خندق میں عمر بن عبدود نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار کا حملہ کیا تھا، جس سے آپ کے سر اتھر پر زخم آیا اور چہرہ خون آلود ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا خون اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ فرماتے تھے کہ نہ جانے میں اس دن کہاں ہوں گا جب کہ آخری زمانے کا بدبخت ترین شخص تیری ریش کو تیرے سر کے خون سے خضاب کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں خطاب کیا تھا، اور اس خطبے میں آپ نے ماہ رمضان کے فضائل بیان کیے۔ خطبے کے آخر میں امیر المومنین اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الحسن، اس مہینے کا بہترین عمل محارم الہی سے پرہیز کرنا ہے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں تجھ پر بڑا ظلم کیا جائے گا۔ گویا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز ادا کر رہے ہو اور اولین و آخرین کا بدبخت جو کہ ناخے صالح کو پے کرنے والے بدبخت ترین شخص کے مانند ہے، وہ آگے بڑھ کر تمہارے سر پر حملہ کر رہا ہے، جس سے تمہاری داڑھی رنگین ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، تیرا دین سلامت ہوگا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات لوگوں کو اپنے یقینی شہادت کی خبر دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک دن یہی داڑھی سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن ملجم آپ کی بیعت کے لیے آیا تو آپ بڑی دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تجھ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان کی صحیح جواب دینا۔ اس نے کہا کہ میں صحیح جواب دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تو لڑکوں سے کھیلنے کے لیے جاتا تھا اور وہ تجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے تو کیا وہ نہیں کہتے تھے کہ کتے چرانے والی عورت کا بیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں، یہ سچ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تو جوان ہوا اور تیرا گزر ایک شخص سے ہوا تو اس نے تجھے گہری نظروں سے دیکھ کر یہ کہا تھا کہ تو قوم سمود کے بدبخت ترین شخص سے بھی زیادہ بڑا بدبخت ہے۔ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں، یہ سچ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجھے تیری ماں نے بتایا کہ وہ تیرے ساتھ حالت حیض میں حاملہ ہوئی تھی؟ ابن ملجم کچھ دیر کے لیے ہچکچایا، پھر کہا، جی ہاں، یہ درست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھڑا ہو۔ تو وہ کھڑا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تیرا قاتل یہودی کی مانند ہوگا، بلکہ مکمل یہودی ہوگا۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ آپ جب بھی ابن ملجم کو دیکھتے تو آپ یہ شعر پڑھتے تھے، میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری سال شروع ہوا اور بالخصوص ماہ رمضان کا آغاز ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت سے اپنی شہادت کی خبر دینا شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، آئندہ برس تم ایک ہی صف میں حج ادا کرو گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم میں موجود نہیں ہوں گا۔ ان الفاظ سے لوگ سمجھ گئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں۔
آپ نے صرف انہی باتوں پر ہی اتفاق نہیں کیا تھا، آپ کھل کر اللہ تعالیٰ سے اپنی وفات کی دعا بھی کیا کرتے تھے، اور آپ دعا مانگتے تھے کہ خدایا مجھے جلد وفات دے دے۔ بعض اوقات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر سے امامہ اتار کر قرآن کریم پر رکھتے اور یہ دعا کرتے تھے، خدایا میں ان لوگوں سے ملول ہو چکا ہوں اور یہ مجھ سے ملول ہو چکے ہیں، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب اس کو اس سے خضاب کیا جائے؟ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر اور ریش مبارک کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضربت سے قبل اپنی دختر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ خبر دی تھی کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے میرے چہرے سے غبار صاف کیا، انہوں نے فرمایا علی تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 برس کے ہوئے۔ اس سال ماہ رمضان میں حضرت کا دستور یہ تھا کہ آپ اپنی اولاد کے پاس افطار کرتے تھے۔ ایک رات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں افطار کرتے اور دوسری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں افطار کرتے۔ ایک رات حضرت زینب کبریٰ کے یہاں افطار کرتے اور ایک رات زینب صغریٰ المکنات ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس افطار کرتے۔ 19 کی شب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افطاری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھی۔ بی بی نے افطاری کا سامان ایک پلیٹ میں پیش کیا، اس میں جو کی 2 روٹیاں تھی اور اس کے ساتھ ایک پیالہ دودھ کا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ دودھ اٹھا لو۔ آپ نے نمک اور نان جوئی سے افطار کیا، دودھ نہ پیا اور فرمایا کہ نمک کافی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روٹی کھائی، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل رکوع، سجدہ اور مناجات میں مصروف رہے اور گھر کے کمرے سے نکل کر باہر جاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے میرے حبیب اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ کچھ دیر تک آپ سو گئے اور پھر گھبرا کر اٹھے اور اپنے چہرے کو کپڑے سے صاف کرنے لگے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، خدایا اپنی ملاقات ہمارے لیے بابرکت بنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کثرت سے ذکر کرنے لگے۔ اس طرح سے رات کا کچھ حصہ گزر گیا، پھر آپ تعقیبات کے لیے بیٹھ گئے۔ اس دوران آپ کو بیٹھے بٹھائے نیند آ گئی، پھر آپ پریشان حالت میں نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ آپ نے اپنی اولاد سے فرمایا، میں نے اس رات ایک خوفناک خواب دیکھا ہے اور میں تمہیں وہ خواب سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے ابھی خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے، اے ابو الحسن، آپ بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو، دنیا کا بدبخت ترین شخص تیرے پاس آئے گا اور تیری داڑھی کو تیرے خون سے قصاب کرے گا۔ خدا کی قسم میں تمہارا مشتاق ہوں، آپ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہمارے پاس ہوں گے، اب ہمارے پاس چلے آؤ، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے یہ خواب سنا تو ان کی چیخوں کی صدائیں بلند ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خدا کا واسطہ دے کر خاموش رہنے کو کہا، پھر آپ نے ان کو نصیحتیں کی اور نیکی بجا لانے اور برائی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ بی بی کا بیان ہے کہ وہ رات میرے والد نے خیام و قصود اور رکوع و سجود میں بسر کی۔ آپ ہر گھڑی کے بعد باہر جاتے اور آسمان اور ستاروں کو دیکھتے تھے اور یہ فرماتے تھے، خدا کی قسم میں نے آج تک جھوٹ کہا اور نہ ہی مجھے جھوٹی خبر دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر آپ مصلی پر آ جاتے اور یہ کہتے، خدایا ہمارے لیے موت کو بابرکت فرما۔ اس کے بعد آپ انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے اور خدا سے استغفار کرتے۔ بی بی فرماتی ہیں، اس رات میرے والد ماجد بے چین رہے، ان کی بے چینی کی وجہ سے میں سو نہیں سکی تھی۔ میں نے والد سے عرض کیا، بابا جان
आप तो सारी रात नहीं सोए। आपने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, तेरे वालिद ने बड़े बड़े दिलेरों को कत्ल किया है और हौलनाक वादियों को उबूर किया है, लेकिन मेरे दिल में कभी खौफ महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज रात मेरा दिल घबराया हुआ है। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की आयत तिलावत की। मैंने कहा, बाबा जान, आप इस रात के शुरू होने से ही अपनी मौत की खबर दे रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, प्यारी बेटी, मौत का वक्त करीब आ चुका है और उम्मीदें टूट चुकी हैं। ये सुनकर मैं रोने लगी। मेरे वालिद ने मुझसे फरमाया, बेटी गर्ये ना करो, मैंने जो कुछ कहा है वो वही है जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अहद लिया था। उसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंख लग गई और कुछ देर के लिए लेट गए। फिर बेदार होकर मुझसे फरमाया, जब अज़ां का वक्त करीब आए तो मुझे इसकी खबर देना। उसके बाद आप रात के पहले हिस्से की तरह से रुकू, सजूद और मुनाजात में महू हो गए। मैं वक्त अज़ां का इंतजार करने लगी। जब वो वक्त आया तो मैं एक बर्तन में पानी भरकर आपके पास लाई और आपको बेदार किया। आपने कामिल वजू किया, उठे और कपड़े पहने, दरवाजा खोलकर सहन में आए। सहन में बदखें थी जो दौड़कर आपके पीछे आईं। वो बदखें मेरे भाई तैन को किसी ने हदिया की थी। बदखें शोर करने लगी, जबकि उससे पहले बदखों ने कभी शोर नहीं किया था। इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी ये चीख रही हैं, कुछ देर बाद नोहा करने वाली खवातीन की आवाजें बुलंद होंगी। सुबह होते ही कज़ा जाहिर हो जाएगी। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी तुम्हें मेरे हक का वास्ता, ये बेजबान तुम्हारी कैद में हैं, ये बोल नहीं सकते। उनकी खौर व नोश का ख्याल रखना, अगर ना हो सके तो उन्हें आजाद कर देना। वो जमीन के घास फूस से अपना रिस्क हासिल करती रहेंगी। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे की तरफ बढ़े। उसे खोलना चाहते थे कि जंजीर कपड़ों में उलझ गई, जिससे आपकी उबा गिर पड़ी। आपने उबा उठाई और कंधे पर डाली और ये अशआर पढ़े, मौत के लिए अपनी कमर को मजबूती से कस लो, यकीनन मौत तुम्हारी मुलाकात करने वाली है। जब मौत तेरी महफिल में उतरे तो जजा फिजा ना करना। जिस तरह से जमाने ने तुझे हंसाया है उसी तरह से वो तुझे रुलाएगा। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, परवरदिगार हमारे लिए मौत को बाबरकत करना, परवरदिगार अपनी मुलाकात को मेरे लिए बाबरकत करना। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाजा खोला और बाहर रवाना हो गए। दुश्मन खुदा अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम खवारिज का नजरिया रखता था। इसकी खताम नामी औरत से इश्क व मोहब्बत चल रही थी। इस औरत का बाप, भाई और शौहर नहरवान में कत्ल हो चुके थे। इब्ने मुलजिम उससे शादी करना चाहता था। उस औरत ने अपने निकाह की ये शर्त पेश की कि वो अमीरुल मोमिनीन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दे। इब्ने मुलजिम ने कहा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। उस बेहया औरत ने कहा, मेरा हक महर ये है कि तुम मुझे 3000 दीनार दोगे और एक गुलाम और कनीज फराहम करोगे, और सबसे बड़ी शर्त ये है कि अमीरुल मोमिनीन को कत्ल करोगे। ये अशार इब्ने मुलजिम की तरफ मंसूब किए जाते हैं। अरब व अजम में खताम के महर से ज्यादा महंगा महर आज तक मैंने नहीं देखा। 3000 दीनार, गुलाम और कनीज और तेज तरीन तलवार से अली का कत्ल करना। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम इस रात मस्जिद में आया और रात मस्जिद में बसर की और तुलू फज्र इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की आमद का इंतजार करता रहा। वो सारी रात उस बदतरीन जुर्म के इर्तिकाब के मुतालिक सोचता रहा। उसकी मदद के लिए 2 और खारिजी भी मौजूद थे। इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए। फिर आप गुलदस्ता अज़ां पर आए, कानों में अंगशत सबाबा रखी और थोड़ा सा खांसे, फिर अज़ां दी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ां की सदा पूरे कूफा के घरों में पहुंची। फिर आप गुलदस्ता अज़ां से नीचे उतरे। आप खुदा की तस्बीह व तकबीर कर रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहे थे। फिर आपने मस्जिद में सोए हुए अफराद को जगाना शुरू कर दिया और हर सोए हुए फर्द से कहते कि खुदा तुझ पर रहम करे, उठो नमाज पढ़ो। आप लोगों को जगाते हुए इब्ने मुलजिम के पास आए। वो मुंह के बल लेटा हुआ था। उसने अपनी तलवार छुपाई हुई थी। इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे फरमाया,
اے شخص نیند سے بیدار ہو جا، اس طرح سے سونے کو خدا ناپسند کرتا ہے۔ یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے اور یہ اہل دوزخ کے سونے کا انداز ہے۔ دائیں پہلو کے بل سو، کیونکہ یہ علماء کی نیند ہے، اور بائیں پہلو کے بل سونا حکما کی نیند ہے، اور پشت کے بل سونا انبیاء کی نیند ہے۔ پھر آپ نے اس لعین سے فرمایا، تو جو ارادہ لے کر آیا ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں اور زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں تجھے یہ بتا سکتا ہوں کہ تو نے کپڑے میں کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے اور محراب میں تشریف لائے اور نماز شروع کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں طویل رکوع و سجود کیے۔ ادھر وہ لعین تاریخ انسانیت کے بدترین جرم کے اقدام کی نیت سے اٹھا اور چلتے ہوئے اس ستون کے قریب آیا جہاں آپ نماز میں مصروف تھے۔ آپ نے پہلی رکعت پڑھی اور پہلا سجدہ ادا کیا، پھر سر کو اٹھایا۔ وہ لعین آگے بڑھا اور آپ کے سر اتھر پر تلوار کا وار کیا۔ اس لعین کی تلوار وہاں پڑی جہاں عمر بن عبدود عامری کی ضربت لگی تھی۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کے بل زمین پر گر پڑے۔ پھر آپ نے چیخ کر فرمایا، مجھے ابن ملجم نے قتل کیا ہے، مجھے فرزند یہودیہ نے قتل کیا ہے۔ ابن ملجم تمہارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اپنے قاتل کا نام اسی لیے بتایا کہ لوگ غصے میں آ کر بے گناہوں کا قتل عام نہ کریں۔ آپ کے سر سے خون بہ رہا تھا اور چہرہ اتھر خون سے تربتر تھا۔ آپ نے پیشانی پر پٹی باندھی اور زخم پر مٹی ڈالنا شروع کی، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے سینے تک پھیل چکا تھا اور آپ کی برداشت کا یہ عالم تھا کہ چیخنے چلانے کے بجائے آپ بار بار یہ فرما رہے تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی کچھ ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ لوگوں پر دہشت اور حیرانی چھا گئی، بالخصوص وہ لوگ زیادہ پریشان ہوئے جو مسجد میں نماز کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اسی لمحے جبریل امین کی صدا بلند ہوئی۔ آج تک تاریخ انبیاء میں کبھی ایسی آواز بلند نہیں ہوئی تھی، کسی نبی یا کسی بھی وصی کی موت پر یہ آواز نہیں آئی تھی۔ یہ آواز اس وقت بلند ہوئی جب قاتل کی تلوار سے تلوار ٹکرائی تو جبرائیل امین نے منادی کی۔ اسی طرح کی منادی جبرائیل علیہ السلام پہلے بھی کر چکے تھے۔ انہوں نے جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمرودی کی خاطر ندا بلند کر کے یہ کہا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جامع مسجد کے کواڑ آپس میں ٹکرائے اور آسمان پر ملائکہ کی چیخیں بلند ہوئی اور سیاہ آندھی چلی۔ جبرائیل امین نے زمین و آسمان کے درمیان آواز دی جسے ہر بیدار انسان نے اپنے کانوں سے سنا، خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے، خدا کی قسم آسمان کے ستارے بجھ گئے اور تکمیلی کے ستون منہدم ہو گئے، خدا کی قسم مضبوط رسی کے بل کھل گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن شہید ہو گئے، علی مرتضی شہید ہو گیا، خدا کی قسم سید الوصیہ شہید ہو گیا اور کائنات کے سب سے بڑے بدبخت نے انہیں شہید کیا۔ جب حسنین مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو جنادہ بن حبیرہ اور کچھ اور مسلمان کوشش کر رہے تھے کہ امام کو محراب میں کھڑا کریں تاکہ امام جماعت کرا سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اسی لیے آپ سب سے پیچھے ہو گئے اور ان کی جگہ امام حسن نے نماز پڑھائی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس اسنا میں اپنے چہرے اور ریش اتھر سے خون پہنچتے رہے۔ آپ نقاہت کی وجہ سے کبھی دائیں مڑ جاتے اور کبھی بائیں جھک جاتے۔ نماز پڑھانے کے بعد امام حسن نے یہ ندا دی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، آپ کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے سخت مشکل ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، اے پیارے فرزند، آج کے بعد تیرے والد پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور تیری ماں فاطمہ الزہرا اور جنت کی حوریں میرے پاس پہنچ گئی ہیں اور وہ میرے پہنچنے کی منتظر ہیں۔ حوصلہ بلند رکھو اور گر یہ کہ چھوڑ دو، تمہارے رونے کی وجہ سے ملائکہ کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔
चंद लम्हात में ये खबर पूरे कूफा में फैल गई। आपका सर इमाम हसन की आगोश में था। उस असना में आप पर गशी तारी हुई। इमाम हसन ये मंजर देखकर जोर जोर से रोने लगे और अपने वालिद के चेहरे और मकामात सजूद को बोसा देने लगे। इमाम हसन के गर्म आंसू अमीरुल मोमिनीन के चेहरे पर पड़े तो आपने आंखें खोल दी और इमाम हसन को रोते हुए पाया। इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हसन ये कैसा है? आज के बाद तेरे वालिद पर कोई परेशानी नहीं है। फर्जंद, आज तो तुम मुझ पर रो रहे हो, जबकि कल तुझे मजलूमियत के आलम में जहर से शहीद किया जाएगा और तेरे भाई को तलवार से कत्ल किया जाएगा, और यूं तुम अपने नाना, वालिद और वालिदा से मुलाकात करोगे। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, बाबा जान, हमें बताएं कि आपको किसने जख्मी किया है? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे फर्जंद यहूदिया अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने जख्मी किया है। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर अर्ज किया, बाबा जान, वो किस रास्ते से भागा है? आपने फरमाया, तुम्हें इसको तलाश करने की जरूरत नहीं है, वो अभी इसी दरवाजे से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। आपने बाबे कुंदा की तरफ इशारा किया। आपके सर और बदन में जहर असर कर रही थी। आप एक लम्हे के लिए बेहोश हो गए। लोग कातिल का इंतजार कर रहे थे और बार बार बाबे कुंदा की तरफ उनकी नजरें उठ रही थी। चंद लम्हात के बाद शोर व गौगा सुनाई दिया। मालूम हुआ कि दुश्मन खुदा गिरफ्तार होकर मस्जिद में लाया जा रहा है। लोगों ने इस पर हमला किया और अपने दांतों से लैन को काटने लगे और उससे कहते थे, ऐ दुश्मन खुदा, तूने ये क्या काम किया है? तूने उम्मत मोहम्मद को तबाह कर दिया और कायनात के अफजल तरीन शख्स को कत्ल किया है। वो लैन खामोश रहा। उसके आगे एक शख्स था जिसके हाथ में बेनियाम तलवार थी। वो लोगों को ऐन के कत्ल से मना कर रहा था। वो शख्स हुज़ैफा नक़ी था। वो कह रहा था कि लोगों हट जाओ, ये इमाम का कातिल है। मैं इसे मस्जिद में इमाम के सामने पेश करना चाहता हूँ। उस लैन की आंखें वहशत से ऊपर को उठी हुई थी और उसके चेहरे पर एक ज़रबत के निशान थे, जिसकी वजह से उसके चेहरे की हड्डी नुमायां हो चुकी थी और उसकी दाढ़ी और सीने पर खून बह रहा था। उसके सियाह बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे और वो शैतान की सी शक्ल बनाए हुए था। बहरनू इस लैन को इमाम के सामने लाया गया। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे फरमाया, तुझ पर हलाकत हो, ऐ लैन, ऐ दुश्मन खुदा, तुझ पर लानत हो। तूने अमीरुल मोमिनीन को कत्ल किया है और पूरी उम्मत मुस्लिमा को तूने यतीम बनाया है। अमीरुल मोमिनीन ने तो तुझे पनाह दी थी और दूसरों पर तुझे फजीलियत दी थी। क्या उस नेकी का बदला यही है जो तूने हमें दिया है? वो लैन खामोश रहा। उसके आंसू बहते रहे। फिर कुछ लम्हात के बाद उसने इमाम हसन से कहा, ऐ अबू मोहम्मद, क्या आप किसी दोज़ख जाने वाले को छुड़ा सकते हैं? उसके बाद इमाम हुज़ैफा की तरफ मुतवज्जा हुए, जो उसे गिरफ्तार करके लाया था। आपने उससे फरमाया, तुमने उसे कैसे गिरफ्तार किया? हुज़ैफा ने जवाब दिया कि मैं अपने घर में सोया हुआ था। मेरी बीवी ने हातिफ गैबी की सदा सुनी। मेरी बीवी ने मुझे बेदार किया और कहा कि उठो, तेरा इमाम अली बिन अबी तालिब शहीद हो गया। मैं घबरा कर उठा और कहा कि तेरे मुंह में खाक, तू ये क्या कह रही है? तूने कहीं शैतान की आवाज ना सुनी हो? अमीरुल मोमिनीन तो आज तक किसी पर जुल्म नहीं किया, फिर भला उन्हें कोई क्यों कत्ल करेगा? और अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा हैं, भला उन्हें कौन कत्ल कर सकता है? मेरी बीवी ने कसमें खाकर कहा, मैं जो कुछ कह रही हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने अच्छी तरह से वो आवाज सुनी थी। चुनाचा मैं घर से तलवार बेनियाम करके निकला और जब मैं रास्ते के दरमियान में आया तो इस वक्त ये दुश्मन खुदा दौड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसके दौड़ने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। जब मैंने इसकी ये हालत देखी तो ये शख्स मुझे मशकूक लगा। मैंने पुकार कर कहा कि तू कौन है, तेरा क्या नाम है और तू कहाँ जाना चाहता है? उसने गलत नाम लिया और गलत कबीले का नाम लिया। मैंने पूछा, तो इस वक्त कहाँ जा रहा है? उसने कहा, मैं हैरा जा रहा हूँ। मैंने कहा, रुक जा और अमीरुल मोमिनीन के साथ नमाज पढ़कर फिर चले जाना। उसने कहा, अगर मैं कुछ देर रुक गया तो मेरा काम मुझसे नहीं हो सकेगा।
میں نے کہا میں نے ایک چیخ سنی ہے کہ امیر المومنین مارے گئے، تو کیا تو نے بھی ایسی کوئی آواز سنی؟ اس نے کہا مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر تمہیں چاہیے کہ تم مسجد میں جاؤ اور خبر کی تحقیق کر کے پھر ہیرا چلے جاؤ۔ اس نے کہا میں ضروری کام سر انجام دینا ہے جو اس سے کہیں اہم ہے۔ میں نے کہا اے ذلیل شخص، تیری حاجت امیر المومنین کا حال دریافت کرنے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ میں نے تلوار بلند کی کہ اس پر حملہ کروں۔ یہ ایک طرف ہو گیا، ہوا کا جھونکا آیا، اس کی چادر ہٹی تو میں نے دیکھا کہ اس نے چمکدار تلوار چھپائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ تو نے بے نیام تلوار کیوں اٹھا رکھی ہے؟ میرا خیال ہے کہ تو ہی امیر المومنین کا قاتل ہے۔ یہ انکار کرنا چاہتا تھا لیکن خدا نے اس کی زبان پر سچ جاری کر دیا اور اس نے کہا ہاں میں نے تلوار بلند کی، اور ادھر اس نے بھی تلوار اٹھائی، لیکن اس سے قبل کہ وہ مجھ پر حملہ کرتا میں نے اس کی پنڈلی پر تلوار ماری اور اسے زمین پر گرا دیا۔ میں نے اس کو تنہا کرنا چاہا تو اس نے مزاحمت کی۔ اسی اثنا میں محلے دار باہر آئے اور انہوں نے میری مدد کی۔ میں نے اسے رسیوں سے جکڑا اور یہاں لے آیا۔ اب مجرم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہے، جو جی میں آئے اس سے وہی سلوک کریں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے اپنے ولی کی مدد کی اور اپنے دشمن کو مغلوب کیا۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد کو بوسے دیے اور عرض کیا بابا جان، خدا اور آپ کا دشمن گرفتار ہو کر آ گیا ہے۔ آپ نے آنکھیں کھولی اور آپ یہ کہہ رہے تھے اے میرے رب کے فرشتوں، مجھ سے نرمی کرو۔ امام حسن نے دوبارہ عرض کیا بابا جان، آپ کا دشمن ابن ملجم آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا، وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کی تلوار اس کی گردن میں لٹک رہی تھی۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شفقت سے فرمایا اے شخص، تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو امر عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ کیا میں تیرا برا امام تھا کہ تو نے مجھے اس کا یہ بدلہ دیا ہے؟ کیا میں تجھ پر شفقت نہیں کرتا تھا؟ کیا میں نے تجھے اوروں پر برتری نہیں دی تھی؟ اور کیا میں نے تجھ پر احسان نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے تیرے وظیفے میں اضافہ نہیں کیا تھا؟ کیا مجھے تیرے بارے میں پہلے سے اطلاع نہیں ملی تھی؟ مگر اس کے باوجود میں نے تجھے قید کیا تھا اور نہ ہی تعذیبی سزا جاری کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تو ہی میرا قاتل ہے، لیکن اس کے باوجود تجھ پر قوت غالب آ گئی اور تو نے مجھے قتل کیا ہے۔ ابن ملجم لعین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا کیا آپ دوزخ جانے والے کو دوزخ سے بچا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے امام حسن سے فرمایا بیٹا، اپنے قیدی سے نرمی کرنا، اس پر رحم کرنا اور شفقت کرنا۔ دیکھو اس کی آنکھیں شدت خوف سے اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں اور اس کا دل کانپ رہا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بابا جان، اس فاجر لعین نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں غم میں مبتلا کیا ہے، مگر آپ اس کے متعلق نرمی کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے فرزند، ہمارا گھرانہ مجرم پر بھی رحم کرتا ہے اور رحمت و شفقت ہمارے گھرانے کی پرانی عادت ہے۔ آپ کو میرے حق کا واسطہ، جو کچھ آپ خود کھائیں اسے بھی کھلائیں اور جو کچھ خود پیئیں اسے بھی پلائیں۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں مت ڈالیں۔ اگر میں اس ضرب سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو پھر اسے قصاص میں قتل کر دینا اور اسے ایک ہی ضرب مارنا، اس کے جسم کو آگ میں نہ جلانا اور مرنے کے بعد اس کی لاش کا حلیہ نہ بگاڑنا۔ میں نے تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ کسی کی لاش کے اعضا نہ کاٹو، اگرچہ وہ باولا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر میں زندہ رہا تو مجھے معاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں نے اس سے جو سلوک کرنا ہے، اس سلوک میں خود زیادہ آگاہ ہوں۔ اسلام نے اس دن غم کا سیاہ لباس پہنا جس دن ابن ملجم کی تلوار نے مرتضیٰ کو شہید کیا۔ وہ ایسی رات تھی جس کی صبح کے وقت گمراہی ہدایت پر غالب آئی تھی، بہتری کے ستون گر پڑے اور فساد کے پرچم بلند ہوئے۔ غدار نے خدا کی حجت کے لیے بھی خدا کے خاص مہینے کا خیال نہیں رکھا تھا۔ یہ وہ راتیں تھیں جن میں اللہ نے عظیم ہادی پر قرآن کی سورتوں کا نازل کیا تھا۔
انہی راتوں میں اس پر ظلم ہوا جس کی فضیلت کی قرآن منادی کرتا تھا۔ ظالموں نے انہیں محراب مسجد میں بھوکا پیاسا شہید کیا تھا۔ رات کی تاریکی سے پوچھو کہ کیا اس کی آنکھیں کبھی خوف خدا میں رونے سے خشک ہوئی تھی یا اس کی آنکھوں نے نیند کا ذائقہ چکھا تھا؟ ستاروں سے پوچھو کہ کیا انہوں نے علی کو کبھی بستر پر سوئے ہوئے دیکھا تھا؟ صبح سے پوچھ لو کہ کیا کبھی علی کو ایسی مناجات سے تنگ دل ہوتے بھی پایا جو کہ جمادات کو پگھلا دینے والی ہوتی تھی۔ ناقہ صالح کا قاتل اپنی تمام تر شقاوت کے باوجود نجس مرادی سے زیادہ شقی نہیں تھا۔ اس لعین نے اس ہستی کو تلوار کا نشانہ بنایا جس نے خدا کی تمام مخلوقات پر احسان کیے تھے۔ انسان اور جنات اور ایور و حیوانات سب ان کی شہادت پر روئے۔ گریہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ عتبہ اور جرا بلائے گئے۔ انہوں نے آپ کے لیے دودھ تجویز کیا کیونکہ لعین کی تلوار زہر آلود تھی۔ ضربت کے بعد آپ نے صرف دودھ ہی استعمال کیا تھا۔ آپ نے اپنے دونوں فرزندوں کو بلایا اور انہیں پیار کیا کیونکہ آپ کو علم ہو چکا تھا کہ جدائی کے لمحات قریب آ چکے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا، پھر پیالہ اپنے منہ سے ہٹایا اور فرمایا، یہ دودھ اپنے قیدی کے پاس لے جاؤ۔ پھر آپ نے امام حسن سے فرمایا، تمہیں میرے حق کا واسطہ میری موت تک اس قیدی کو اچھا کھانا دینا اور اچھا پانی پلانا۔ جو خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ اور جو خود پیو اسے بھی پلاؤ۔ ابن ملجم گھر میں قید تھا، اس کے سامنے دودھ پیش کیا گیا اور اسے آپ کی شفقت اور مہربانی کے متعلق بتایا گیا۔ اس نے دودھ پیا۔ ماہ رمضان کی 20ویں رات ہم نے اپنے والد کے پاس بسر کی۔ زہر کا اثر آپ کے قدموں تک پہنچ چکا تھا۔ اس رات امیر المومنین بیٹھ کر نمازیں پڑھتے رہے اور ہمیں کارآمد نصیحتیں کرتے رہے اور ہمیں اپنی موت کی تعزیت دیتے رہے اور طلوع فجر تک ہمیں اپنے احکامات کی خبر دیتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ عیادت کے لیے آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ امیر المومنین نے اجازت دی۔ لوگ آئے، وہ سلام کرتے تھے اور حضرت جواب دیتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھودو، البتہ سوال چھوٹے کرو کیونکہ تمہارا امام مصیبت میں مبتلا ہے۔ تمام حاضرین کی بے ساختہ چیخیں نکل گئی اور کسی نے بھی اس حالت میں سوال کرنا پسند نہ کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا کچھ دودھ موجود ہے؟ آپ کے فرزندوں نے دودھ پیش کیا تو آپ نے سارا دودھ پی لیا۔ پھر آپ کو آپ کا قاتل یاد آیا اور یہ دیکھا کہ دودھ باقی نہیں بچا۔ آپ نے فرمایا، میں نے سارا دودھ پی لیا ہے اور میں نے تمہاری قیدی کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ دنیا سے میرا آخری رزق تھا۔ بیٹا، تمہیں خدا کا واسطہ اسے بھی ویسے ہی دودھ پلاؤ جیسا کہ تم نے مجھے پلایا ہے۔ چنانچہ اس لعین کے پاس دودھ بھیجا گیا، اس نے پی لیا۔ لوگ دروازے پر جمع تھے اور ان کی خواہش تھی کہ قاتل کو سزائے موت دی جائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کے پاس گئے اور انہیں والد کا یہ حکم سنایا کہ دروازے پر ہجوم نہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ یہ حکم سن کر تمام افراد واپس چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے آپ کے علاج معالجہ کے لیے کوفہ کے تمام نامور معالجوں کو جمع کیا۔ ان میں سے اس دور کا مشہور معالج اسیر بن عمر و بن ہانی بھی شامل تھا۔ عتبہ نے حضرت کے سر کے زخم کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ انہیں آپ سے مایوسی ہوئی اور انہوں نے کہا، امیر المومنین، آپ نے جو آخری وصیت کرنی ہے وہ کر لیں۔ دشمن خدا کی تلوار کی ضربت بہت گہری ہے۔ امیر المومنین نے اپنی اولاد کو ایمان کے تقاضوں سے وابستہ رہنے کی وصیت کی۔ زہر کا اثر لمحہ با لمحہ بڑھ رہا تھا۔ ہم نے آپ کے قدموں کو دیکھا، وہ سرخ ہو چکے تھے۔ اس سے ہمیں آپ کی زندگی سے مایوسی ہوئی۔ پھر ہم نے آپ کی خدمت میں اور وہ نوش کی اشیاء پیش کی، آپ نے تناول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے آپ کے ہونٹوں کی طرف دیکھا تو وہ ذکر الہی میں مصروف دکھائی دیے۔
پھر آپ نے اپنی اولاد میں سے ایک ایک کا نام لے کر انہیں خدا حافظ کہا۔ اے ابو حسن، جب میری وفات ہو جائے تو تم مجھے غسل دینا اور کفن پہنانا، اور اپنے نانا کے بچے ہوئے کافور سے مجھے حنوط کرنا، اور جنت کا کافور ہے جسے جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ پھر مجھے چارپائی پر لٹا دینا، چارپائی کا اگلا حصہ نہ پکڑنا، اس کا پچھلا حصہ پکڑنا، جہاں پہنچ کر اگلا حصہ رک جائے وہاں چارپائی کو روک دینا۔ پھر حسن آگے بڑھ کر میری نماز جنازہ پڑھانا اور جنازے میں 7 تکبیرات کہنا، اور یہ بھی جان لو کہ 7 تکبیر نماز جنازہ میں میرے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ ایک اور شخص پر بھی 7 تکبیریں پڑھی جائیں گی، وہ آخری زمانے میں خروج کرے گا، اس کا نام قائم المہدی ہوگا، اور وہ تیرے بھائی حسین کی نسل میں سے ہوگا، وہ ہر ٹیڑھے پن کو درست کرے گا۔ پھر جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو چارپائی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا اور اس جگہ کی مٹی ہٹانا، وہاں تمہیں تیار قبر دکھائی دے گی، مجھے اس میں لٹا دینا، جب مجھے لٹانا تو پھر میرے وجود کو قبر میں تلاش کرنا، تو مجھے وہاں نہیں پاؤ گے، میں تیرے نانا کے ساتھ ملحق ہو چکا ہوں گا۔